ایک جنگ ہوئی جنگ یرموک کے نام سے۔ اس جنگ کے اندر رومیوں کی طاقت ٹوٹ گئی۔ رومی 3 لاکھ تھے۔ جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو ان کی طاقت ٹوٹی، مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی۔ جو رومیوں کا سالار تھا اس کا نام تھا جبلہ بن ایہم۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمانوں کے سالار تھے ان کو خط لکھا، اور خط میں کہا کہ اگلی بار جب مقابلہ ہوگا تو عرب سے ٹکرائیں گے، یعنی آپ کے لشکر میں جو عرب ہیں اور میرے 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 یہ عرب ہیں، 60,000 عرب آپ کے جو سپاہی ہیں ان کے ساتھ لڑیں گے۔ خیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے 30 آدمی دے دو، پھر میں جانوں اور وہ جانے، مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 کا مقابلہ کرنے جاتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ خالد یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ آپ 30 لوگ لے کر جاؤ گے اور 60,000 کا مقابلہ کرو گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان آپ کو کیا ہو گیا اسلام میں آنے کے بعد؟ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بزدلوں والی بات ہے۔ اسلام میں آنے سے پہلے تو آپ جبار ہوا کرتے تھے، دلیر تھے، اب کیا ہوا؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بزدلی کی بات نہیں کر رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایک طرف 30 آدمی ہوں اور ایک طرف 60,000 کا لشکر، کیسے مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ایسا کرو کہ 60 آدمی لے جاؤ، 60 آدمی 60,000 کا مقابلہ۔ خیر اس بات کے اوپر اتفاق ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کے لشکر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میں 30 آدمی لے کر جاتا ہوں 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لشکر کے اندر سے اپنی مرضی سے لوگ چن لیں جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلا نام لیا فضل بن العباس کا، پھر لیا عمر تمیمی، اور اس طرح بہت سے نام تھے، عبداللہ بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر تھے، اور عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، اور حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس طرح بہت سے نام لیے تو صحابہ کو لے کر مقابلے کے لیے چلے گئے۔ خیر جب میدان میں آمنا سامنا ہوا تو جبلہ نے دیکھا کہ وہ سامنے سے 60 لوگ آ رہے ہیں، اپنے لشکر کو دیکھا تو وہ 60,000 تھے، تو اس کو لگا کہ یہ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً جب اتنے بڑے لشکر کے سامنے کوئی 60 لوگوں کو لے کر جائے گا تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ یہ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جبلہ کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، مجھے پتہ ہے یہ صلح کرنے کے لیے آئے۔ تو جبلہ کہنے لگا کہ خیریت سے آئے ہو؟ آج شرطیں رکھوں گا میں۔ میں نے کہا کس چیز کی شرطیں؟ میں نے کہا صلح کرنے نہیں آئے؟ میں نے کہا نہیں ہم صلح کرنے نہیں آئے، ہم مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ تو جبلہ بھی عرب تھا، عرب کے اندر مزاج تھا کہ عرب جنگجو ہوا کرتے تھے، غیرت مند تھے، تو وہ بھی عرب تھا۔ کہنے لگا کہ واپس چلے جاؤ، میں عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ بن ایہم نے 60,000 کا لشکر لیا اور 60 کے اوپر حملہ کر دیا، میں یہ تانا نہیں سننا چاہتا۔ ہونا کا تو مقابلہ تو کر، بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا۔ میرے دوستو صحابہ کرام نے شیروں کی طرح وار کیا اور سامنے 60,000 کا لشکر چیرتے ہوئے چلے گئے اور بکریوں کی طرح وہ رومی ہٹتے ہوئے چلے گئے۔ آپ دنیا کے کسی کمانڈر سے پوچھیں، کسی کرنل جرنل سے پوچھیں، کسی آفیسر سے پوچھیں کہ ایک طرف 60,000 ہیں اور دوسری طرف صرف 60 ہیں، مقابلہ ہو رہا ہے، عقل میں آنے والی بات ہے؟ وہ یقیناً ایک مرتبہ حیرت کا شکار ہوگا اور حیران ہوگا کہ ایک طرف 60 اور دوسری طرف 60,000 یہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ خیر رومیوں کو اس میں شکست ہوئی، حضرت خالد بن ولید نے زوردار شکست دی، اور جب شکست ہوئی تو یہاں جنگ چل رہی تھی، وہاں حضرت ابو سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، وہ بڑی دلچسپ تھی۔
حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے، اور یقیناً جب کوئی کسی لشکر کا امیر ہوا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرے سپاہی کہیں مارے نہ جائیں اور میرے سپاہی کہیں قدم پیچھے نہ ہٹا لیں، اس چیز کی فکر سالار کو ہوتی ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پریشانی تھی کہ 60,000 اور 60 کا لشکر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ آور ہوں اور حاوی ہو جائیں اور 60 میرے سپاہی جو ہیں وہ اس کے اندر کمزور ثابت ہوں۔ ابو سفیان سے کہا ایسا کرو لڑائی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان فرمانے لگے کہ اب یہ لڑائی، اب ایسے درمیان میں جانا یہ بزدلی کی نشانی ہے، ان کو لڑنے دو۔ حضرت خالد بن ولید اس لشکر کو لے کر گئے ہیں، ان کو لڑنے دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ابھی ان کی یہاں گفتگو چل رہی تھی کہ ایک دم دوڑنے کی اور بھاگنے کی آوازیں آئی، پتہ چلا کہ رومیوں کو شکست ہوئی اور وہ الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں۔ خیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 کے لشکر سے 60,000 کے اوپر وار کیا اور رومیوں کو شکست دی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ایمان لانے سے پہلے بھی غیرت مند اور دلیر ہوا کرتے تھے۔ جب یہ جنگ میں لڑتے تھے تو اللہ کے نبی حسرت سے کہا کرتے تھے کہ اللہ خالد بن ولید کو ایمان کی دولت دے دے۔ 70 سے زائد انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کسی جنگ میں شکست نہیں، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یہ بڑا دلیر ہے، اس کو تلوار سے ہرانا آسان بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جنگ سے پہلے ان کو خط لکھا اور اس خط کے اندر کہا کہ میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ خالد بن ولید جیسا ذہین، قابل اور دلیر آدمی، اتنا لائق آدمی، اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ اسلام کیا ہے، یہ اسلام کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا، اتنا ذہین آدمی ہے۔ تو خالد بن ولید کو یہ بات دل پہ لگی اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اتنے بڑے جرنیل کو اللہ کے نبی کی اخلاق کی تلوار نے فتح کر لیا۔ جب اسلام میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو لشکر کا سالار مقرر کیا، تو صحابہ کو اس بات پہ ایک عجیب سا شبہ ہوا کہ پہلے کافر تھے، ایمان لاتے ہی اللہ کے نبی نے ان کو سالار مقرر کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس پہ جواب دیا کہ خالد ایمان سے خالی تھا پہلے اور دلیر تھا، لڑتا ہوتا تھا، کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں لی، اب تو ایمان کی طاقت بھی آ گئی، ایک اپنی طاقت اور ایک ایمان کی طاقت دونوں مل گئی، اب تو اور مزہ آئے گا لڑنے کا۔ خیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جنگ کی ہسٹری ہے، ان کو لقب ملا سیف اللہ، سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی جنگیں لڑی، ان کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی، بستر پہ موت آئی۔ شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے لیکن بستر پہ موت آئی۔ حکمت کیا تھی اس میں؟ اگر یہ میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے ہم نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، لہذا اللہ رب العزت نے لوگوں کے اس تانے کو ختم کرنے کے لیے خالد بن ولید کو جنگ کے میدان کے اندر شکست نہیں دی، جنگ کے میدان کے اندر شہادت نہیں دی بلکہ بستر کے اوپر موت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دلیری اور ان جیسی زندگی عطا فرمائیں۔ اپنے بچوں کو واقعات سنایا کریں صحابہ کی۔ وجہ کیا ہے کہ ایک اسکول کے اندر ایک گروپ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کیا۔ ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ خیر اس کی والدہ کو بلایا اور والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اسے کون سکھا رہا ہے یہ الٹی باتیں؟ صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور یہ بچہ کہتا ہے میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بات اس طرح ہے کہ میں اس بچے کو ہر روز کسی ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہوں، تو اس بچے کا ایمان اتنا مضبوط اور شوق اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس لیے اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یقیناً کوئی بچہ اگر فلم دیکھے گا تو کہے گا میں شاہ رخ خان بننا چاہتا ہوں، میں سلمان خان بننا چاہتا ہوں، لیکن اس بچے نے کیوں کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں؟ اس کی وجہ اس کی ماں اس کو روزانہ ایک صحابی کا واقعہ سناتی تھی۔ تو ہم اپنے گھروں میں فضا پیدا کریں کہ صحابہ کرام کے واقعات ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔